بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، ڈرنے والا تو علی والا نہیں ہوتا نا جی۔ جنگ صفین میں مولا علی نے فرمایا سنو، یہ جو شام سے لشکر آیا کھڑا ہے یہ تمہارا دشمن نہیں ہے۔ مولا کے چاہنے والوں میں سے ایک گھوڑے پر کھڑا ہو گیا، بلند ہو گیا مجمع میں، مولا کو آواز دے کر کہا یا علی، یہ ہمیں قتل کرنے آئے ہیں، یہ ہمیں مارنے آئے ہیں، آپ فرما رہے ہیں یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں؟ مولا نے فرمایا یہ تمہارے دشمن نہیں ہے، تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشمن ہے۔ اپنے اندر سے خوف نکال دو، پھر کوئی تمہارا دشمن ہی نہیں ہے۔ کیا کریں؟ ان بچوں کو نسخہ دے رہا ہوں، کیا کریں کہ اندر کا خوف نکلے؟ اگر اندر کا خوف نکل گیا تو پھر اسی کو شجاعت اور بہادری کہا جاتا ہے۔ انسان بازوؤں سے نہیں لڑتا، انسان موٹا ہو جائے تو لڑے یہ ضروری نہیں ہے، دبلا پتلا نہ لڑ سکے یہ ضروری نہیں ہے۔ انسان بدن کی طاقت سے نہیں لڑتا، انسان ایمان کی اعصاب کی طاقت سے لڑتا ہے۔ اعصاب کو مضبوط بنایا جاتا ہے اور وہ بنائے گا ایمان۔ لہذا کیا معلوم کہ کوئی نحیف و ناتوان ہو اور وہ بہت سو سے زیادہ بہادر ہو، اور کیا معلوم کوئی 8 فٹ کا ہو اور بات میں میدان چھوڑتا ہو۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی ظاہری طور پہ مرد ہو اور وہ بہادر ہو۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی ظاہری طور پہ عورت ہو اور وہ بزدل ہو۔ ہم نے کتنے ہی مرد دیکھے ہیں جو میدان سے بھاگے، اور ہم نے کچھ عورتیں بھی دیکھی ہیں جنہوں نے مردوں کو مرد بنایا ہے، جاتے ہوئے لشکر کو واپس بلایا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، یہ کسوٹیاں نہیں ہیں۔ کل بھی میں مثال دے چکا ہوں، جب کسی سے محبت ہو جائے تو شجاعت بھی آ جاتی ہے جی، اور سخاوت بھی آ جاتی ہے۔ تو اپنی محبت کو شدید کرنا ہے اس گھرانے سے، تاکہ سخاوت بھی بحال رہے اور شجاعت بھی بحال رہے۔ دقت ہے اندر کا خوف ہے جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس اندر کے خوف کو میرے بچوں، جوانوں، میرے کم سن ساتھیوں کیسے نکالو گے؟ ایک نسخہ دے رہا ہوں۔ اپنے بارے میں بات کرنا قبیح ہے، اور لوگ بھی اسے پھر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے لیے تو کچھ چیزیں زیادہ ڈھونڈ رہی جاتی ہوتی ہیں، پھر کہتے ہیں دیکھو مولانا نے یہ کیا بات کر دی۔ میں نے یہ دماغ میں بٹھا لیا تھا، کوئی 6-7 سال کی عمر تھی، کہ خوف نکالنا ہے بس۔ تو اب ہمارے دماغ میں اس وقت یہ آیا کہ ہمارے علاقے میں جو قبرستان ہے نا، جس میں سب سے زیادہ جھاڑیاں ہیں، سب سے زیادہ جانور اور بچھو اور سانپ اور جانور بھی بستے ہیں، اور رات 12 بجے قبرستان میں جانا ہے۔ اب میں سب کو نہیں کہہ رہا اس نسخے پہ سب عمل نہیں کرنا، مجھے بھی 2 دن بخار رہا تھا، جا کر جب واپس آیا تھا تو یہ کہیں معلوم ہوا کہ جی وہاں سے واپس ہی نہیں آئے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے یہ نسخہ، ایک مثال دے رہا ہوں کہ خوف نکالنا ہے اندر کا، اور جب اندر کا خوف نکل جاتا ہے تو بڑے رستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہم نے ایک پریکٹس کی، ایک ٹوٹی ہوئی دیوار سے داخل ہوئے اور اس طرف کوئی 1-2 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، اس طرف سے نکلے تو ہر قدم پہ محسوس ہو رہا تھا کہ آپ کوئی مردہ پیر پکڑے گا، پھر کوئی خیال آتا تھا آپ کوئی سانپ ڈسے گا، اب خیال آتا تھا کوئی کتا پکڑے گا، مگر الحمدللہ وہاں نکلتے بخار تو ہو گیا، پسینے تو ہو گئے، لیکن پھر بار بار دل کرتا تھا کہ ایسا کوئی اور کام بھی کیا جائے۔ تو مولا علی فرما رہے ہیں اپنے اندر کا خوف نکالو۔ کیا کریں کہ خوف نکلے؟ اب مولا علی کا نسخہ، مولا فرماتے ہیں جس چیز سے، توجہ چاہوں گا اس جملے پر، جس چیز سے تمہیں ڈر لگے وہی کام انجام دو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خوف نکل جائے گا۔ ماشاء اللہ۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا علی کا نام لینے سے بہادری آتی ہے۔ کتنی توانائی سے نعرہ لگا سکتے ہیں؟ ذرا لگا کے دکھائیے۔ ماشاء اللہ۔ یار 3 دفعہ تو اچھا نہیں، 5 دفعہ لگا دو۔ منظم
مولا علی حامی رہے ہیں. توجہ کر لی. یہ دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں تو شجاع آئے. عرب میں جب بچہ پیدا ہوتا تھا مکے میں تو اسے لٹا دیا جاتا تھا, ایک سانپ آ کے اسے سونگھتا تھا. اگر بچہ روتا تھا تو ماں باپ کی مذمت ہوتی تھی کہ حلالی نہیں ہے, اور اگر بچہ کھیلتا رہتا تھا تو ماں باپ کی تعریف ہوتی تھی کہ بچہ حلالی ہے. جب حضرت ابو طالب لے کر چلے نا علی کو, تو وہاں سے پادری, وہاں سے کابل آبار, وہاں سے یہودی عالم سب آ کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے ابو طالب جب قاعدہ سب کے لیے ہے, قانون سب کے لیے ہے, تو آپ بھی اپنے بچے کو لٹائیے. میں ایک جملہ کہوں گا, ابو طالب کو کیا اضطراب. فوراً حضرت ابو طالب نے اپنے بچے ابو علی کو لٹا دیا اس پتھر پر. پیچھے ہٹے تو پہاڑوں میں سے ایک اژدہا نکل کر آیا, اور اس نے آ کر مولا علی کے اوپر اپنا پھن پھیلایا. جیسے اپنا منہ لے کر آیا نا, تو مولا نے ایک ننھا سا ہاتھ بلند کر کے اس کے منہ میں دیا, اور دوسرا ہاتھ بلند کر کے منہ کے دوسری طرف دونوں گلوں کو پکڑا, دونوں کلوں کو پکڑا, اور علی نے دونوں کلوں کو چٹکیوں سے پکڑ کے چیر دیا. حضرت فاطمہ بنت اسد نے جب اژدہے کو پھٹا ہوا دیکھا, میں نے جان بوجھ کے لفظ بولا ہے پھٹا. آپ کاغذ کو پھاڑتے ہیں نا, علی کے لیے سانپ کو پھاڑنا ایسا ہے جیسے کاغذ پھاڑ دیا ہو. میرے مولا نے پورے اژدہے کو 2 ٹکڑے کر دیا. تو بے ساختہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے کہا حیا درہ. حیا کہتے ہیں عربی میں سانپ کو, درہ کہتے ہیں پھاڑنے کو. حیا درہ, جب آپ اسے جلدی جلدی بولیں گے تو آواز آئے گی ہے درہ. حضرت ابو طالب آگے بڑھے, اپنے بچے کے پیشانی کا بوسہ دیا, سینے پہ بوسہ دیا, بچے کو اٹھا کے چلے. تو پھر وہی ملا مولوی جو غیر مسلموں کے تھے وہ سب جمع ہو گئے. کہنے لگے ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت نے فرمایا تم نے کہا تھا لٹا دو, میں نے لٹا دیا. کہنے لگے اب سوال تو یہ ہے تمہارے بچے نے تو کسوٹی توڑ دی, اب ہم کیسے طے کریں گے کون سا بچہ حلالی ہے؟ برابر سے نبی کی آواز آئی, چچا انہیں جواب دے دیجئے, اب قیامت تک یہی بچہ پیمانہ ہے کہ کون حلالی ہے. بلندتر صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد. علم کا حال اور کیفیت یہ, شجاعت ایسی, سخاوت کا عالم یہ ہے کہ ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے مولانا پیسے ہوں گے تو کوئی دے گا, یہ کیا بات کر گئے آپ, جلدی میں بول گئے شاید آپ. پیسے ہوں گے تو کوئی دے گا, میں نے کہا نہیں, تم دینے والے ہوتے تو پیسہ ہوتا. پیسے سے سخاوت کا تعلق نہیں ہے, سخاوت کا تعلق دل سے ہے. تم دینے والا دل اپنا بناؤ, پھر اللہ تمہیں دے گا اور تم بانٹ دو گے.